الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تین علامتیں یہ نفاق کی ہے، تین نشانیاں۔ ایک بات اس میں پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی کہلاتا ہے، دوسرا نفاق عملی کہلاتا ہے۔ نفاق اعتقادی کہ انسان خدا نخواستہ دل میں کفر رکھے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے، جیسا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی منافقین تھے، یہ نفاق اعتقادی کہلاتا ہے، اس سے تو انسان کافر ہوتا ہے۔ دوسرا نفاق عملی ہے، اس میں انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ کچھ کمزوریاں اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو نفاق کی علامات ہوتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اسی طریقے سے خیانت کرنا، گالم گلوچ کرنا، اس کو حدیث میں نفاق کی علامات قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ علامات کسی میں ہیں تو یہ نفاق عملی ہے، اس میں انسان مسلمان رہتا ہے، لیکن اگر یہ صفات ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے پہلی علامت بتائی گئی اذا حدث کذب، اس پر انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چاہے انسان بڑے سے جھوٹ بولے، چاہے انسان چھوٹے سے جھوٹ بولے، چاہے انسان اس کو مذاق کا نام دے دے، جیسے آج مذاق کا عنوان دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ایک بچے کو قریب بلانا چاہا اور کہا میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، میری مٹھی میں ہے۔ جب وہ بچہ قریب آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا واقعی تمہاری مٹھی میں کچھ ہے، تم اس بچے کو دو گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کھجور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ لیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹے معصوم بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو پھر چہ جائے کہ انسان آپس میں یا بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولے۔ اسی طرح جھوٹ کی بہت ساری مروجہ صورتیں بھی علماء نے لکھی ہے۔ ایک تو عام گفتگو میں جیسے انسان خلاف واقع بات کرتا ہے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، چاہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، چاہے تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے، چاہے کسی اور مقصد کے لیے ہے، یاد رکھے اس میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی سفارش کرنا، کوئی سفارش کے لیے کیا وہ اہل نہیں ہے، وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے یہ اہل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سفارش لکھ دی، تو یاد رکھیں جھوٹی سفارش کا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور، اپنے آپ کو سیر ظاہر کرنا، ایسی چیز اپنے پاس ظاہر کرنا جو انسان کے پاس ہے نہیں، یہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان اب چاہے زبان سے کوئی ایسی بات کرے، اپنی طرف کوئی چیز منسوب کرے کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور وہ ہے نہیں، دوسرے کو مرعوب کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد مذمومہ کی تکمیل کے لیے، یا پھر اپنا حلیہ ایسا بنا لے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی اس میں آتا ہے، صلحاء والا حلیہ بنا لے، علماء والا حلیہ بنا لے، اور علم کی اور اسی طریقے سے تقوی کی صفت سے خالی ہے، یا اسی طریقے سے انسان اپنے ظاہر میں کوئی ایسا گیٹ اپ اختیار کر لے جس سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دے، یہ بھی اس گناہ کے اندر داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ خلاصہ نکلا کہ جھوٹ نہ عملاً جائز ہے، نہ قولاً جائز ہے، نہ صورتاً جائز ہے، نہ بڑے سے جائز ہے، نہ چھوٹے سے جائز ہے، نہ مذاق میں جائز ہے، نہ سنجیدگی میں جائز ہے۔ یہ وبا بھی آج بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بیرون ملک جانے کے لیے دستاویزات میں جھوٹے قوائف لکھنا، غلط بیانی سے کام لینا،
یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے میں، جہاں اور گناہ اس میں ہے جھوٹ کا گناہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔